ذرا تصور کیجئے ایک خوبصورت مگر خاموش وادی جس کے چاروں اطراف بلند و بالا پہاڑ ہیں۔ ان پہاڑوں کے سینوں میں تراشے ہوئے گھر، مضبوط دروازے، بلند ستون اور پتھروں پر نقش و نگار۔ یہ کوئی عام بستی نہیں، یہ اس قوم کا مسکن ہے جو خود کو زمین کی سب سے طاقتور ترین قوم سمجھتی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم پہاڑوں کو کاٹ کر شہر بناتے ہیں، ہم ناقابل شکست ہیں، ہمیں کون مٹا سکتا ہے؟ مگر تاریخ گواہ ہے کہ ایک لمحہ آیا، ایک چیخ بلند ہوئی اور اسی چیخ نے ان کی طاقت، غرور اور شان و شوکت کو مٹی میں ملا دیا۔ یہ کہانی ہے قوم سمود کی، ایک ایسی قوم کی جو عمارتوں میں بسی مگر ایمان سے محروم رہی۔ قوم سمود کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے بتایا جاتا ہے۔ یہ قوم عاد کے بعد وجود میں آئی۔ جب قوم عاد اپنے ظلم، تکبر اور اللہ کی نافرمانی کے سبب ہلاک کی گئی تو ان میں سے کچھ لوگ ایمان کی وجہ سے بچا لیے گئے۔ یہ مومن افراد نئی زمین کی تلاش میں نکلے۔ ان کا سفر صبر آزما تھا، مگر بالآخر وہ شمالی عرب کے ایک زرخیز اور محفوظ خطے میں پہنچے جہاں پانی کے چشمے، سبز باغات اور رہائش کے لیے موزوں پہاڑی علاقہ موجود تھا۔ یہی علاقہ آگے چل کر قوم سمود کا مرکز بنا، جسے آج ہم میدان صالح اور الاولیٰ کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو وہ نعمتیں عطا کی جو کسی قوم کو غرور میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھیں۔ انہیں غیر معمولی جسمانی قوت، ذہانت، فنی مہارت اور مضبوط ارادہ عطا کیا۔ وہ قدرتی وسائل سے بھرپور علاقے میں رہتے تھے۔ ان کی خاص پہچان ان کا فن تعمیر تھا۔ وہ میدانوں میں شاندار محلات تعمیر کرتے اور پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر محفوظ شہر بسا لیتے تھے۔ یہ محض غاریں نہیں تھیں بلکہ مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ بنائے گئے گھر تھے جن میں ہواداری، روشنی، مضبوطی اور خوبصورتی سب کچھ موجود تھا۔ قرآن مجید ان کی اس خصوصیت کو نمایاں انداز میں بیان کرتا ہے تاکہ انسان سمجھے کہ وہ واقعی ایک ترقی یافتہ قوم تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ترقی کے ساتھ شکر گزار نہ بنے، طاقت کے ساتھ عاجزی نہ آئی۔ رفتہ رفتہ قوم کے دلوں میں غرور، خود پسندی بڑھ گئی۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ سب کچھ ان کی اپنی محنت، طاقت اور ذہانت کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے اللہ کو بلا دیا اور پہاڑوں کو تراش کر بنائے گئے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا۔ ان کا عقیدہ یہ بن گیا کہ یہ بت انہیں حفاظت دیتے ہیں اور مصیبت سے بچاتے ہیں۔ معاشرتی سطح پر ظلم بڑھنے لگا، کمزور کو دبایا جانے لگا اور انصاف ختم ہو گیا اور سرداروں کی مرضی ہی قانون بن گیا۔ یوں ایک منظم مگر فاسد معاشرہ وجود میں آیا جو بظاہر مضبوط مگر اندر سے کھوکھلا تھا۔ ایسے ہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم کے فرد تھے، اسی لیے قوم انہیں اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ بچپن سے ہی دانائی، حلم اور سچائی کے لیے مشہور تھے۔ جب انہیں نبوت عطا ہوئی تو انہوں نے نہایت نرمی، حکمت اور درد دل کے ساتھ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اسی نے تمہیں یہ طاقت، یہ زمین اور یہ مہارت عطا کی۔ اگر تم شکر کرو گے تو نعمتیں باقی رہیں گی اور اگر انکار کرو گے تو انجام سخت ہوگا۔ مگر قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں کو قبول کرنے کے بجائے ان کا مذاق اڑایا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم تمہیں عقل مند سمجھتے تھے، مگر اب تم ہمیں ہمارے آباؤ اجداد اور معبودوں سے روک رہے ہو۔ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو کوئی ایسی نشانی دکھاؤ جسے ہم جھٹلا نہ سکیں۔ پھر انہوں نے ضد میں آ کر ایک ناممکن شرط رکھی کہ اس پہاڑی چٹان کے اندر سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی۔ اچانک ایک غیر معمولی منظر سامنے آیا۔ پہاڑ کی چٹان پھٹی، روشنی ظاہر ہوئی اور اس میں سے ایک عظیم اور مکمل اونٹنی باہر آئی۔ یہ ایک واضح معجزہ تھا جسے قرآن مجید نے اللہ کی نشانی قرار دیا۔ یہ اونٹنی عام جانوروں جیسی نہ تھی۔ اس کی حیت، اس کی موجودگی اور اس کے ساتھ جڑا ہوا قانون سب کچھ غیر معمولی تھا۔
اللہ نے حکم دیا کہ ایک دن اونٹنی کنویں سے پانی پیے گی اور اگلے دن پوری قوم پانی استعمال کرے گی۔ اس کے دودھ سے پوری بستی سیر ہوتی تھی، حتیٰ کہ کسی کو کمی محسوس نہ ہوتی تھی۔ یہ معجزہ دراصل قوم سمود کے لیے آخری امتحان تھا۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے، مگر اکثریت نے ضد اور غرور کا راستہ نہ چھوڑا۔ سرداروں کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو ان کی سرداری ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے سازش کی، مال و دولت اور نفسانی خواہش کو ہتھیار بنایا گیا۔ ایک با اثر عورت نے اعلان کیا کہ جو شخص اونٹنی کو قتل کرے گا وہ اپنی بیٹی اس سے بیاہ دے گی۔ چند نوجوان اس لالچ میں آ گئے اور انہوں نے مل کر اللہ کی اس نشانی کو قتل کر دیا۔ یہ جرم محض ایک جانور کا قتل نہیں تھا، بلکہ اللہ کے حکم، اس کی نشانی اور اس کے رسول کی کھلی نافرمانی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے نہایت افسوس کے ساتھ قوم کو بتایا کہ اب تمہارے پاس صرف 3 دن ہیں۔ یہ مہلت توبہ کے لیے تھی، مگر قوم نے اسے بھی سنجیدہ نہ لیا۔ پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ۔ یہ عذاب کی واضح نشانیاں تھیں، مگر پھر بھی غرور باقی رہا۔ چوتھے دن فجر سے پہلے ایک خوفناک چیخ اور شدید زلزلے نے پوری وادی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پہاڑ لرز اٹھے، زمین ہل گئی اور ایک ہی لمحے میں قوم سمود ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ وہ لوگ جو اپنے گھروں کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے، انہی گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ایمان لانے والے محفوظ رہے، کیونکہ اللہ کی مدد ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتی ہے۔ قوم سمود کا انجام انسانیت کے لیے ایک ابدی سبق ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ترقی، طاقت اور فن اگر ایمان اور شکر گزاری کے بغیر ہو تو انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو اپنی طاقت سمجھنا، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنا اور حق کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرنا ہر دور میں قوموں کی تباہی کا سبب بنا ہے۔ مدائن صالح کی خاموش چٹانیں آج بھی کھڑی ہیں اور یہ پیغام دے رہی ہیں کہ اصل نجات عمارتوں میں نہیں، ایمان میں ہے۔ میں ہوں خرم ابن شبیر اور اس طرح کی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔